अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा 28 में सूरत अत-तहरीम, आखिरी 2 आयत तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अत-तहरीम आयत 11 and 12 की तिलावत। وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. सूरत अत-तहरीम में कल की क्लास में हमने पढ़े आयत नंबर 9 में नहीं, आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने मिसाल दी लूत अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम की बीवियों की, कि वो हमारे नेक स्वालेह बंदे अल्लाह के नबी की बीवियां थी, नबियों की बीवियां थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? What was one word to describe them? फखानताहुमा, खयानत की उन दोनों ने। तो फिर वो दोनों शौहर जो अल्लाह के नबी थे वो नहीं बचा सके अपनी बीवियों को अल्लाह ताला से, और उनसे कहा गया कि वो दोनों दाखिल हो जाए जहन्नम की आग में दूसरे जहन्नमियों के साथ। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नबी की बीवियां हो, नबी की औलाद हो। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के बारे में भी। तो यहाँ पर उन दोनों बीवियों की गलती क्या थी? उनकी खयानत अपने शौहर के साथ। और यहाँ पर वो लोग पर्सनली अपने शौहर के खिलाफ नहीं थी, बल्कि हमें नजर आ रहा है कि वो दीन में अपने शौहरों की सपोर्टर्स नहीं थी। दुनियावी मामलात में तो वो अपने शौहर की बीवियां बन के रही,
اپنی دنیا کی زندگی میں وہ شوہروں کی بیویاں بنی، اچھی بیویاں ہوں گی، لیکن دین کے معاملے میں وہ سپورٹرز نہیں تھی بلکہ خلاف کھڑی تھی. یہ ان کی خیانت تھی دین میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کیا بتائی؟ جہنم کی آگ. پھر فرمایا آیت 11، مثال فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا کی جب فرعون کا ظلم حد سے آگے بڑھ گیا اور ان کی ایمان لانے کی وجہ سے فرعون نے ان کی جان لینے کی جب کوشش کی تو اپنی روح نکلتے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت، اے میرے رب تو بنا میرے لیے تیرے پاس جنت میں ایک گھر، اور تو بچا لے مجھے فرعون اور اس کے عمل سے، اس کے ظلم سے، اور تو بچا لے مجھے اس ظالم قوم سے. تو جیسے ہی آسیہ رضی اللہ عنہا نے یہ دعا کی، ہم نے کل پڑھ چکے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول کر آسیہ رضی اللہ عنہا کو کیا دکھا دیا؟ جنت میں ان کا محل اللہ کے قریب. وہ دیکھ کر وہ مسکرائی، خوش ہو گئی، اور ان کو جو تکلیف پہنچا رہا تھا فرعون اور اس کے لوگ، وہ تکلیف کا احساس ختم ہو گیا، اور جنت میں اپنا گھر دیکھتے ہی وہ ان کی روح پرواز کر گئی. سبحان اللہ. یہ تھی ان کی قربانی اللہ کی خاطر. کہ دنیا کا سٹیٹس، دنیا کا مال، دنیا کی عزت، محل، شان و شوکت کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، کیونکہ اللہ سے سچی محبت اور ان کا ایمان اتنا پکا ہو گیا تھا. اب آج ہم دیکھیں گے آیت 12. وَمَرْيَمَ، اور مریم علیہ السلام، ابنت عمران، بیٹی، ابنت بیٹی عمران کی، التی وہ جس نے، احسنت حفاظت کی. حسن، یہ حسن ہے. حسن کسے کہتے ہیں؟ جیسے محفوظ رکھنا. تو مریم علیہ السلام نے حفاظت کی، شی پروٹیکٹڈ، فرجہا اپنی شرمگاہ کی. اس چیز کی حفاظت کی مریم علیہ السلام نے؟ اپنے عزت کی، اپنے عصمت کی، اپنے پرائیویٹ پارٹس، اپنی شرمگاہ کی. فنفخنا، پھر نفخنا، نفخہ کس کو کہتے ہیں؟ پھونکنا. تو پھونکا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نفخ پھونکا نہ ہم نے پھونکا، فی ہی اس میں، مریم علیہ السلام میں، ان کے جسم میں، من روحنا ہماری روح میں سے، اپنی روح میں سے ہم نے پھونکا مریم علیہ السلام کے جسم میں. کیا پھونکا؟ اپنی روح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اپنی روح میں سے اس کے جسم میں ایک روح پھونکی. وصدقت، اور اس نے تصدیق کی، اس نے قبول کر لیا، بکلماتی ربہا اپنے رب کے کلمات کی، اپنے رب کے اس معجزے کی اس نے تصدیق کی. یعنی مریم علیہ السلام نے اس کو قبول کیا، اس معجزے کو. وَكُتُبِهِ، اور اس کے کتابوں کی، مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کتابوں کی بھی کیا کی؟ تصدیق کی.
ان کو سچا جانا، قبول کیا، اس پر ایمان لائی، وکانت اور وہ تھی، من القانتین فرما برداروں میں سے، ویری سینسیئر، ویری اوبیڈینٹ، کون؟ مریم علیہ السلام. سبحان اللہ. تو دوسری مثال اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں. مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیسی تھی مریم علیہ السلام. احسنت فرجہا، یعنی بہت پاک دامن، اپنے شرمگاہ کی، اپنے خواہشات کی حفاظت کی. یعنی وہ کیسی تھی؟ بہت ہی پاک دامن، ویری پیور اینڈ پائیس. آپ کو پتا ہے کہ مریم علیہ السلام سورہ آل عمران میں ان کی ڈیٹیلز ملتے ہیں نا، کہ مریم علیہ السلام کی جو امی تھی تو ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی. کیا نام ملتا ہے؟ کسی کو یاد ہے مریم علیہ السلام کی امی کا؟ حنا. حنا. ویری گڈ. تو حنا رضی اللہ عنہا جو تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ کہ اللہ، منت مانی کہ اگر میری اولاد ہو اور وہ اولاد کو میں تیری راہ میں کیا کر دوں گی؟ آزاد کر دوں گی تیری راہ میں. اس کا مطلب کیا؟ وقف کر دوں گی اللہ اسے تیری عبادت کے لیے، تو مجھے اولاد دے. تو ایسے ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منت مانگی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی منت، ان کی دعا قبول کی اور وہ پریگننٹ رہی. اور جب وہ پریگننٹ تھی تو سورہ آل عمران میں ہم کو کیا دعا ملتی ہے؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی اپنی اس اولاد کے لیے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، پیٹ میں ہے، اپنے رحم میں. کیا دعا کی تھی یاد ہے؟ اگر اس کا مفہوم بھی یاد ہے کسی کو؟ شیطان سے محفوظ کی، اس کو شیطان ٹچ نہ کریں. ویری گڈ. تو حنا جو تھی مریم علیہ السلام کی امی، انہوں نے اپنے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کے لیے یہ دعا کی کہ اللہ، میری یہ اولاد جو میرے پیٹ میں ہے اور اس کی آنے والی نسلوں کو بھی تو شیطان سے ان کی حفاظت فرما. دیکھیں، یہ جو ماں کی دعائیں ہوتی ہے نا، ہم لوگ کو کہاں آتی ہے دعائیں مانگنا؟ تو یہ دعا کتنی کام آئی اور کتنی کارگر ثابت ہوئی کہ مریم علیہ السلام اور ان کی اولاد پھر کون ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو شیطان سے محفوظ رکھا. اور اس کا اثر آپ کو اس آیت میں نظر آ رہا ہے. کہاں نظر آ رہا ہے اس آیت میں؟ کہ وہ ماں نے جو اپنی بیٹی اولاد کے لیے دعا کی تھی کہ شیطان سے بچانا، وہ اس آیت میں کہاں نظر آ رہا ہے؟ بتاؤ سوریا. اینی ایلس؟ سمجھ آ رہا ہے میرا کویشچن؟ ماں نے جو دعا کی تھی کہ میری اولاد اور آنے والی نسلوں کو شیطان سے بچانا، تو اس آیت میں وہ نظر آ رہا ہے؟ کہیں شیطان کا نام تو نہیں ہے اس آیت میں؟ کم آن. باجی مریم علیہ السلام نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. ایگزیکٹلی. دیکھو، یہ آسان نہیں ہوتا ہے نا؟ تو اپنی عزت، اپنی عصمت کی حفاظت کرنا، کیونکہ شیطان تو اتنا حاوی ہوتا ہے، پھر ہمارے ایموشنز، ہماری خواہشات، ہمارا ماحول. تو یہ ماں کی دعا کا نتیجہ تھا ایک، اور دوسری مریم علیہ السلام کی پاک دامنی تھی، تیسرا ان کا ماحول. پھر جب وہ بچہ پیدا ہوا تو ماں نے دیکھا کہ بیٹی پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، مجھے تھوڑی پتا تھا کہ میرا بیٹا ہوگا یا بیٹی. تو
अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेटा हो या बेटी, बेटी जो कर सकती है वो बेटा नहीं कर सकता, एक लड़की जो कर सकती है वो लड़का नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब था कि एक लड़की जो है वो नस्ल को आगे बढ़ा सकती है, सुभान अल्लाह, वो माँ बन सकती है। और अल्लाह ताला यही काम लेना चाहते थे। तो फिर हन्ना ने कहा कि मैं अपनी बेटी का नाम मरियम रखती हूँ और इसे अल्लाह तेरी राह में वक्फ कर देती हूँ। और फिर उनको कहाँ रखा गया, कहाँ रखा गया था उनको, पता है ना किसी को भी? अम्मी आप बताएं। मस्जिद के हुजरे में। कौन सी मस्जिद? यस यू आर राइट। ये नबी मस्जिद, मस्जिद नबी। नहीं नहीं, मस्जिद नबी तो मदीना में है, नहीं वो तो अभी बनी भी नहीं थी। मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, अभी ईसा अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए। हाँ नसरीन आप बताओ। जी बाजी, जकरिया अलैहिस्सलाम के किफालत में उनको रखे थे ऐसा। वेरी गुड, बट कौन सी मस्जिद? मस्जिद का नाम नहीं मालूम थी। अच्छा, किसी को भी नहीं मालूम वो नाम? तबस्सुम? बाजी वो मस्जिद अक्सा थी शायद। मस्जिद अक्सा, ओके। इस बैतुल मुकद्दस, कौन सी मस्जिद? बैतुल मुकद्दस कहाँ पर है? कहाँ पर है बैतुल मुकद्दस, कौन बताएगा? जेरूसलम बाजी। जेरूसलम, वेरी गुड, जेरूसलम में। तो ये आपको पता है ना कि बैतुल मुकद्दस ही वो मस्जिद है जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, जिसको मस्जिद अक्सा भी कहा जाता है ना। और ये इसरा और मिराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं पर ले जाया गया और वही पहला किबला भी था। तो बैतुल मुकद्दस में उनको रखा गया, किफालत उनके खालू जकरिया अलैहिस्सलाम ने की। और वो बच्ची मरियम अलैहिस्सलाम मस्जिद ही के हुजरे में वहीं पर पली बढ़ी रही। और जब उनके खालू, सिर्फ उनके खालू जकरिया अलैहिस्सलाम जो उनके गार्डियन थे, उन्हीं को परमिशन थी कि वो उनसे मिले और हुजरे में जाए, उनका ख्याल रखे, उनकी जरूरत का सामान दे। तो जब जकरिया अलैहिस्सलाम उनके हुजरे में जाते, और ये बहुत छोटी बच्ची थी अभी, तो फिर देखा कि बेमौसम के फल और अल्लाह ताला की किताबें और कुछ सहीफे, ये सब कुछ मरियम अलैहिस्सलाम के पास मौजूद है। तो किसने पूछा? खालू जकरिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी भी थे, उन्होंने पूछा कि मरियम ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आया? कोई और तो यहाँ आ नहीं सकता। ही हैड द राइट टू आस्क द क्वेश्चन। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने क्या प्यारा सा जवाब दिया था? क्या कहा था मरियम अलैहिस्सलाम ने? ऊपर इशारा किया और कहा कि अपने रब की तरफ से। अच्छा, और कोई जवाब? और कोई जवाब? हाँ बाजी, बोलिए। ये मेरी अल्लाह की तरफ से आया। हाँ, मरियम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि हम सब का राजिक, हम सब का मालिक जो है, उसी ने मुझे ये सब रिस्क अता किया है और इसमें कोई शक हो ही नहीं सकता। तो फिर जकरिया अलैहिस्सलाम को क्या ख्याल आया कि ये बच्ची के पास अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला ऐसे बेमौसम के फल और तमाम रिस्क अता कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं भी दुआ करूं। और जकरिया अलैहिस्सलाम ने वहीं खड़े होकर अल्लाह ताला से औलाद मांगी, क्योंकि उनकी भी औलाद नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने उनको
याह्या अलैहिस्सलाम के पैदाइश की खुशखबरी दी, वो भी एक मौजज़ा था। और मरियम अलैहिस्सलाम के पास वो सारी चीजें मौजूद होना भी एक मौजज़ा था। उसके बाद हमको मालूम है कि क्या हुआ। यहाँ पर जो इस आयत में आया है कि क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम इतनी पाक दामन भी थी, नेक भी थी, शैतान के शर से बची हुई थी, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिब्रील अमीन को अल्लाह ताला ने भेजा और हुक्म दिया कि वो अल्लाह का नूर, अल्लाह की रूह फूक दे मरियम अलैहिस्सलाम में। और फिर अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वही किया, तो मरियम अलैहिस्सलाम प्रेग्नेंट हो गई। अल्लाहु अकबर। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा था इंसानी शक्ल में, और जब उन्होंने खुशखबरी दी मरियम अलैहिस्सलाम को, तो मरियम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा जिब्रील से, ये कैसे हो सकता है? जिब्रील को कहा, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं, तो मेरी औलाद कैसे हो सकती है? अल्लाहु अकबर। तो अगर वो आयतें फिर से हमें क्या बताती है, उनकी पाक दामनी। तो फिर जिब्रील अमीन ने क्या जवाब दिया कि अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है, बस अल्लाह ताला का कलिमा कुन कह देना काफी है, यानी अल्लाह का हुक्म हो जाता है, फयकून, फिर वो नाफिस हो जाता है, फिर उसमें कोई मुश्किल नहीं होती, अल्लाह का हुक्म है। फिर उनका हमल रह गया। अब जब वो विजिबल होने लगा उनका हमल, अब आप देखिए कि यहाँ पर आया वस्वद्दक़त, रूह फूक दी हमने, उसके बाद आया आयत में वस्वद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा, फिर उसने क्या किया, अपने रब के उस कलीमे कुन को, स्वद्दक़त, उसको अपनी तकदीर मानकर कबूल कर लिया, वो अपनी तकदीर पर राजी हो गई। ये मरियम अलैहिस्सलाम की शान में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई है, उनकी तारीफ हो रही है कि अल्लाह ताला ने जो उनकी तकदीर लिखी थी, क्या वो आसान थी? एक बच्ची, एक औरत जिसको अल्लाह की राह में वक्फ किया गया हो, वो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में रहकर इबादत करती हो, अब अगर उसका बच्चा पैदा हो तो ये सोसाइटी उसे कबूल करेगी? नहीं करेगी। कौन जानता था कि वो पाक दामन है? कौन जानता था कि वो पाक दामन है और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है? कौन जानता था, बताओ? अल्लाह सुब्हाना ताला। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला और मरियम अलैहिस्सलाम, सिर्फ ये दोनों जानते थे कि वो पाक दामन है। लेकिन पूरी दुनिया तो उन पर क्या लगाने वाली थी? इल्जाम, बोहतान, है ना? लेकिन वो ये जो स्वदकत वर्ड है ना, ये बहुत खास वर्ड है कि उन्होंने अपने रब की रजा पे वो राजी हो गई कि मेरे रब ने मेरी तकदीर में यही लिखा है, और उसे कबूल कर लिया। ना कोई शिकायत की, ना लोगों के पास रोई धोई, ना अपनी सच्चाई को लोगों को साबित करने में अपना वक्त जाया किया, कबूल कर लिया। फिर आगे क्या आता है, वकुतुबिही, और अपने रब की किताबों को भी सच जाना, वकानत मिनल कानितीन, और थी वो फर्माबरदारों में से। तो अल्लाह की कौन सी किताबें उनके पास थी? आपको पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम इससे पहले आ चुके थे, तो तौरात की के सहीफे भी उनके पास थे, और इंजिल तो अभी नाजिल नहीं हुई थी, वो तो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली थी।
تو تورات کے صحیفے کتابیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر بھیج دیے تھے، جسے وہ پڑھتی تھی اور اس کے مطابق عمل کرتی تھی اور ان کتابوں پر اللہ کے ایمان لائی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ جب ان کو اپنا حمل سمجھ آیا تو وہ اپنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین نے ان کو الہام کیا کہ اے مریم تم کہاں چلی جاؤ، یہاں سے دور جہاں پر کھجور کے درخت ہے اور پانی کی نہر بہتی ہے۔ تو جبریل امین نے ان کو گائیڈ کیا اللہ کے حکم سے، اور وہ اس علاقے میں چلی گئی جہاں پر کوئی انسان نہیں تھے، بس کچھ کھجور کے پیڑ اور پانی کی نہر بہتی تھی۔ پھر وہ وہاں جا کر اکیلی رہنے لگی، نہ وہ اپنی ڈیلیوری کے لیے کسی ہاسپٹل گئی، نہ کسی نرسنگ ہوم، نہ اپنے مائکے، بلکہ اور شادی تو ہوئی نہیں تھی تو سسرال تو ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سیکلوڈیڈ پلیس کا انتظام کیا۔ مریم علیہ السلام وہاں چلی گئی۔ جب ان کا ڈیلیوری کا وقت آیا، اور آپ کو پتا ہے نا کہ کیسے ہوتے ہیں وہ پینز، کیسے ہوتے ہیں وہ پین؟ آسان ہوتا ہے ڈیلیوری کا درد؟ کیسا ہوتا ہے بتا؟ ناقابل برداشت باجی۔ یس، واٹ ڈو یو کال دیم؟ لیبر پینس۔ لیبر پین۔ کیسا ہوتا ہے لیبر پین؟ اللہ اکبر۔ اس وقت آپ کے پاس اگر کوئی بھی نہ ہو تو وہ عورت ہمت ہار جائے یا نہ جائے، آپ کے پاس اتنے لوگ ہونے کے باوجود وہ درد برداشت کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے، ایک بچے کو پیدا کرنا، اور یہ اکیلی تنہا وہاں پر ہے۔ جب درد اتنا زیادہ لیبر پین بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کھجور کے تنے کو پکڑ لو اور اسے اپنی طرف کھینچو۔ تو یہ کیا تھا؟ لیبر پین میں اللہ کی طرف سے آسانی کی، یو ہیو ٹو پش، یو ہیو ٹو پش۔ اب اس کے لیے سپورٹ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھجور کے تنے کو یو ہیو ٹو پل اینڈ پش۔ تو یہ پریکٹس جب وہ روز کرتی تھی، کیونکہ اب کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب پیڑ کو پش اینڈ پل کریں گے تو اس کے اوپر سے پکی ہوئی کھجوریں نیچے گریں گی۔ اب بھوک تو لگے گی، تو کھجور از دا بیسٹ فوڈ، کمپلیٹلی نیوٹریشس پیکج، کہ اب ہم کو سمجھ آتا ہے کہ پریگننسی میں کھجور کھانا کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ پوری طاقت اس کے اندر ملے گی۔ پانی بہہ رہا ہے وہ پانی پیو، جس سے کہ آپ کو بھی اور بچے کو بھی نیوٹریشن مل جائے۔ اب جب آخری لیبر پینس ڈیلیوری کا وقت آیا، تبھی بھی کھجور کے تنے کو، اس ٹری کے ٹرنک کو پکڑ کر she must have pushed، اللہ اکبر، اور اللہ کے حکم سے پھر بچہ پیدا ہوا۔ کون؟ یہ ہے روح اللہ، اللہ کی روح۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بنت مریم۔ سبحان اللہ۔ پھر اس بچے کو لے کر کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بچے کو لے کر تم جاؤ اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کے پاس۔ اب وہ کیا جواب دیں گی؟ میں کیا کہوں لوگوں کو؟ لوگ تو الزام لگائیں گے، لوگ تو گالیاں دیں گے، بہتان لگائیں گے۔ یہ کتنا بڑا صبر تھا، یہ کتنی بڑی ہمت تھی، یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل امین کے ذریعے کہ بس لوگوں کو اشارے سے کہہ دینا، اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ دینا کہ میرا چپ کا روزہ ہے، اور اشارہ کس کی طرف کرنا؟
बच्चे की तरफ करना। तो फिर जब वो बच्चे को गोद में लेकर गई, लोगों ने कहा, कौन है ये? मरियम, इमरान की बेटी, इतने मुअज्जज खानदान की लड़की, और ये गलत काम करके आई, किसका बच्चा लेकर आई है? तो उन्होंने क्या किया, अपनी उंगली अपने होठों पर रखकर बत कह दिया कि मेरा चुप का रोजा है। बोला किसका बच्चा है? तो फिर इशारा किया मासूम बच्चे ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। तो ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में बोल पड़े, सुभान अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, बिइज़्निल्लाह। ये था उनका फर्स्ट मौजज़ा। क्या कोई न्यूबॉर्न बेबी बात कर सकता है? क्या कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने? क्या कहा? ईसा अलैहिस्सलाम जो माँ की गोद में छोटा सा बच्चा है, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। क्या कहा उन्होंने? मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और क्या कहा? किसी को भी नहीं मालूम है? बोलिए आप लोग। मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया रसूल हूँ। ओके। और वेरी गुड। और क्या कहा? किसी को भी ट्राई नहीं करना है? नहीं बाजी मालूम अरबी है? में बोलूं? मैं अतानी अल्लाह अल का किताब बोलिए। वजअलनी नबिय्या। हम्म। बोलो बोलो। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाहि अतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या। ये कहा था बाजी? मीनिंग क्या है इसका? बहुत अच्छे। इसका मीनिंग, एक मिनट बाजी, बाजी में बोलूं, मैं अल्लाह भेजा है, फहीम भेजा बोल है। बोलिए। मैं अल्लाह का बंदा और नबी हूँ। मैं हम्म। अल्लाह की किताब और हिकमत सिखाने के लिए आया हूँ। हम्म। बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे दी है किताब और मुझे बनाया है नबी। वेरी गुड। उन्होंने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब इंजील अता की है और मुझे नबी बनाया है। सुभान अल्लाह। तो हमें क्या मिलता है कि ये बच्चा जो अभी माँ की गोद में है, ये फर्स्ट मौजज़ा अल्लाह ताला ने अता किया कि उन्होंने माँ की गोद में बात की और कह दिया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे ये किताब अता की है। फिर सेकेंड टाइम जब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में भेजे जाएंगे, तभी भी वो वापस दोबारा 33 इयर्स की एज में आएंगे और वो फिर से उसी तरह बात करेंगे और अल्लाह की तबलीग, अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाएंगे। ये मंजर देखकर लोगों के होश उड़ गए होंगे या नहीं उड़े होंगे कि एक छोटा सा बच्चा बात कर रहा है? कभी आपने देखा है न्यूबॉर्न बेबी बात करता हुआ? हम्म। बच्चे को कितना टाइम लगता है बात करना सीखने के लिए? At least 2 years, बाजी। है ना?
تو یہ بچہ اس طرح اگر بات کرے تو اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوتا ہے؟ تو پھر لوگوں کے کیا ہو گئے؟ ان کے منہ بند ہو گئے. سبحان اللہ. تو یہ اتنی بڑی سعادت مریم علیہ السلام کو نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور انہوں نے اپنی پاک دامنی کو سنبھالا، اللہ کے تقدیر پر راضی ہو گئی، بہت بڑا صبر کیا، اور پھر الزام بھی لگے لیکن اللہ تعالیٰ کی کس طرح مدد آئی کہ وہ قانتین رہی، فرما بردار رہی. سبحان اللہ. مسند احمد کی روایت میں ہم لوگ کچھ پڑھ لیں گے احادیث اور واقعات. ٹھیک ہے. مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی، زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ 4 lines drawn on the ground. صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پورا علم ہے. آپ نے فرمایا تمام جنتی عورتوں میں سے افضل، تمام جنتی عورتوں میں سے افضل خدیجہ، ایک منٹ، تمام جنتی عورتوں میں سے افضل نمبر 1 خدیجہ بنت خویلد، نمبر 2 فاطمہ بنت محمد، نمبر 3 مریم بنت عمران، نمبر 4 آسیہ بنت مزاحم ہے جو فرعون کی بیوی تھی. حدیث اوور. یعنی تمام خواتین میں سے، عورتوں میں سے یہ 4 جنتی عورتیں سب سے افضل ہیں. حدیث اوور. نیکسٹ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو کمال والے بہت سارے ہیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ مردوں میں سے تو کمال والے بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے کامل عورتیں صرف نمبر 1 حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، نمبر 2 حضرت مریم بنت عمران، نمبر 3 حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے. اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہی ہے، عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے سرید بریکٹ میں لکھ لیجئے، سرید یعنی سالن میں چوری ہوئی روٹی. سرید کی فضیلت باقی کھانوں پر ہے. حدیث اوور. حدیث اوور. ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اس سورت تحریم میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا واقعہ بیان کیا. اس سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ ہم تمام خواتین جو ہے ہمارے لیے رول ماڈلز کون ہے؟ یہ 4. اور اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو بھی بتا دیا کہ یہ 4 خواتین، اور ان میں سے یہ جو 2 افضل ہے آسیہ رضی اللہ عنہا اور مریم علیہ السلام، کی ہر عورت کو انہیں اپنا رول ماڈل بنانا ہے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں
बेहतरीन खवातीन में शुमार हो सके, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। और दो बदतरीन औरतों का जिक्र आया, वो थी खयानत करने वाली अपने शौहरों के साथ, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। फर्क हमें नजर आ रहा है कि उन दोनों औरतों का नाम डिटेल्स नहीं आए हैं, लेकिन जो औरतें अल्लाह ताला की नजर में बहुत फर्मा बरदार थी, उनका नाम उनके वालिद के नाम के साथ डिटेल में अल्लाह ताला ने हमें बता दिया, ताकि हम उनके बारे में पढ़े सुने डिटेल में, ताकि हम उन्हीं को फॉलो भी कर सके इंशाल्लाह। ओके, अब हमारे लिए क्या लेसन्स हैं? हमारे पास एक बहुत बड़ा लेसन हमको इस सूरत से ये मिलता है कि हम सब की जिंदगी एक आजमाइश है, और हम लोग समझते हैं या हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी जिंदगी उसकी जिंदगी की तरह हो और मेरी जिंदगी उसकी जिंदगी की तरह हो। नहीं, अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर 4 खवातीन बता दी जो अफजल है, और आप अगर हम थोड़ा सा इन चारों की जिंदगी में गौर करें तो हमें नजर आएगा कि आजमाइशें ही आजमाइशें हैं। वैसे ही हम सब औरतों की जिंदगी में भी आजमाइशें है या नहीं? और क्या किसी की भी जिंदगी दूसरी की जिंदगी के जैसी है, सेम टू सेम? आप अपनी देख लो किस्मत, तकदीर, और अपनी बेटी की और अपनी माँ की। हर एक सोच लो कि मेरी माँ की जिंदगी और मेरी जिंदगी और मेरी बेटी की जिंदगी, अगर 3 जनरेशन्स हम देख ले तो क्या सेम टू सेम है? नहीं। मेरी अपनी जिंदगी, मेरी बहन की तकदीर और उसकी मेरी तकदीर सेम है? नहीं। रोल मॉडल्स हमको ये 4 दिए गए। अगर हम देखें, सबसे पहला जिक्र आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा का आया, तो आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा क्या थी? एक मलिका, है ना? क्या नहीं था उसके पास, मुझे बताओ। आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास क्या नहीं था? वो मलिका है, बादशाह की बीवी है, माल दौलत इज्जत स्टेटस जो चाहे वो मिले, लेकिन क्या एक चीज उनकी जिंदगी में नहीं थी? एक चीज की कमी थी ना, क्या थी? आप लोग जल्दी जवाब क्यों नहीं देते? हाउ मेनी को होस्ट वी हैव? औलाद नहीं थी ना बाजी उनको। औलाद नहीं थी। फिर अल्लाह ताला ने किस तरह उसी औलाद की आजमाइश के जरिए उनको ईमान भी अता किया, सुभान अल्लाह। और अब एक तरफ शौहर है जो पहले तो बहुत मोहब्बत करने वाला शौहर था। हमने कल देखे कि जब आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि हम इस छोटे से बच्चे को अपनी औलाद बना लेते हैं, तो मान गया था वो। तो इसका मतलब वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, उसकी बात मानने वाला शौहर था। लेकिन जहां पर ईमान की बात आई, अकीदे की बात आई, तो फिरौन का जुल्म, उसका तकब्बुर आड़े आया, और वो जो शिर्क था। तो अभी आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा को चुनना पड़ा ईमान, तौहीद और शिर्क के बीच। अगर वो शौहर को चुनती है तो फिर उनकी दुनिया तो बहुत ही आराम वाली दुनिया थी, लेकिन उन्होंने तौहीद को चुना तो उनकी जिंदगी से सारा ऐशो आराम इज्जत सब खत्म हो जाता है। लेकिन स्टिल उन्होंने अपनी दुनिया एज कंपेयर टू दुनिया आखिरत को चुना। तो आजमाइश दुनिया में बहुत उठानी पड़ी, और आसान था? नहीं था। शहादत, उनकी शहादत और वो जुल्म बहुत मुश्किल, बट वो किसने चुना? अल्लाह की रजा पर वो राजी रही और डटी रही तौहीद पर। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारी जिंदगी में भी। जब हमको तौहीद और शिर्क के बीच, सुन्नत और बिदत के बीच चुनना हो,
تو بھلے مشکلیں آئے ہم آسیہ رضی اللہ عنہا کو فالو کریں گے. اچھا، ہماری کچھ بیٹیاں کچھ بہنیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی تو وہ کتنی پریشان ہوتی ہے، ان کی مائیں بھی پریشان ہوتی ہے کہ نہیں، کہ ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، یا شادی ٹوٹ گئی، طلاق ہو گیا. تو اب دیکھیے کہ صرف شادی ہو جانا ہی ہر مشکل کا حل اور اس کی نصیب بہت اچھا ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے؟ نہیں. آسیہ رضی اللہ عنہا کا شوہر تو بادشاہ تھا، لیکن ساتھ میں ظالم تھا، مشرک تھا، استغفر اللہ، تکبر والا تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری بیٹیوں کے لیے، اگر ان کے زندگی میں ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس پہ راضی رہنا ہے. یہ سوچو کہ اگر اس کی شادی ہو جاتی اور فرعون جیسا شوہر ہوتا تو وہ کتنے ظلم میں رہتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو تقدیر لکھی ہے اس میں ہمیں کیا رہنا ہے؟ راضی رہنا ہے انشاءاللہ. اب دوسرا واقعہ لے لیتے ہیں مریم علیہ السلام کا، کہ مریم علیہ السلام کہاں پر پلی بڑھی؟ کہاں پر پلی بڑھی؟ مسجد اقصی، بیت المقدس میں. سبحان اللہ، واٹ این ایٹماسفیئر. لیکن پھر کیا مریم علیہ السلام کے پاس شوہر تھا؟ ان کی شادی ہوئی؟ نہیں ہوئی. برابر، ان کی زندگی کی الگ آزمائش، الگ سٹوری، الگ تقدیر. اور پھر ایک شوہر نہ ہوتے ہوئے پھر اولاد کا ہونا، اور اللہ کی طرف سے اتنی بڑی ذمہ داری اس کو نبھانا. اب بتائیں مجھے کہ ہر ایک کی زندگی میں ایک شوہر ہونا یا ایک اولاد کا ہونا تبھی وہ اس عورت کو کمپلیٹ بناتا ہے؟ نہیں. جو بھی اس کی تقدیر میں لکھا ہے، ہر ایک کی تقدیر الگ ہے، اس پر راضی رہنا ہے. کوشش ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ آگے تقدیر کے معاملے. کریکٹ. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں خدیجہ رضی اللہ عنہا، بتائیں مجھے خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلے بیوہ ہوئی تھی، رائٹ اور رانگ؟ رائٹ باجی. تو ان کی تو شادی ہوئی تھی لیکن وہ بیوہ ہو گئی تھی. کب تک وہ بیوہ کی زندگی گزاری؟ 40 سال تک. پھر 40 سال کی عمر میں ان کی کس سے ہوئی شادی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سبحان اللہ. تو اگر ہماری بیٹیاں یا بہنیں اگر تھوڑی زیادہ ایج تک ان کی شادی نہیں ہوتی تو کتنا پریشان ہونا ہے پھر ہم کو؟ نہیں ہونا ہے. ہم نے اپنی کوشش کی ہے، اس کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے. شی واز اے ورکنگ وومن، شی واز اے بزنس وومن، لیکن اللہ کے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاری. آپ سوچیں ایک ورکنگ وومن، ایک بزنس وومن اپنا عقل، اپنے دماغ کا استعمال کر رہی ہے. وہ روتے نہیں بیٹھی ہے کہ میرے پاس شوہر نہیں ہے، میرے پاس شوہر نہیں ہے، میرے پاس شادی نہیں ہوئی، میں کیا کروں، میرے بچے نہیں ہیں. وہ اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزار رہی تھی. یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ گائیڈ لائنز ہم کو دے دی. سبحان اللہ. پھر جب شادی ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر بہترین اولاد. لیکن پھر بیٹے فوت ہو رہے ہیں. آزمائش ٹیسٹ ختم نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہماری زندگی ہے اور یہ ہماری رول ماڈلز ہیں. اور پھر اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لگانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایز اے شوہر بھی ان کو سپورٹ کرنا، بیوی کا شوہر کے لیے سپورٹ، ان کو سکون دینا، ان کو کنسول کرنا. سبحان اللہ.
تو یہ ساری باتیں ہمیں یہاں سے سیکھنے مل رہی ہے کہ چاہے ہماری زندگی میں اونچ نیچ آئے، مشکلیں آئے، شوہر ہے نہیں ہے، کیسے سپورٹ کرنا ہے، کیسے اپنی زندگی کی آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا ہے. اور پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مثال. کیا فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہو گئی تھی؟ کس کے ساتھ ہوئی؟ علی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. ابا نے کرائے، بہترین شخص سے شادی کرا دیے، تو پھر تو زندگی خوشی خوشی سکون سے گزرنی چاہیے تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کی زندگی میں شوہر بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن مشقت، تکلیف کتنی تھی، کھانے کو نہیں ہوتا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کے کام میں نکلے ہوئے تھے. کب کمانے جائیں گے؟ تو کیا گھر میں کما کے لائیں گے؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس غلام بھی نہیں، کنیز بھی نہیں، چکی پیس رہی ہے، بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، گھر کا کام بھی کر رہی ہے. ابا حضور سے غلام مانگا، کنیز مانگی، دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے تسبیح فاطمہ سکھا دی، اللہ کا ذکر سکھایا. تو اللہ کا ذکر کرتے کرتے مشقت، محنت سے بچے بھی سنبھال رہی ہے، شوہر کا بھی سپورٹ کر رہی ہے، ابا کی عزت بھی ابا کا بھی سپورٹ کر رہی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے ہماری رول ماڈلز، یہ ہے لیسنز کہ ہماری زندگی میں ہمیں صرف روتے نہیں رہنا ہے. جو بھی حالات آئے، جیسے بھی مشکلیں آئیں، وہ ہماری تقدیر میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے ہر مشکل کا سامنا کرنا ہے. لیکن کبھی وقت ایسا بھی آئے کہ ایسے وسوسے ہو، ایسی ماحول میں آپ ہو کہ جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی، ماحول کیسا تھا؟ پورے علاقے میں کون سی برائی پھیلی ہوئی تھی لوط علیہ السلام کے زمانے میں؟ ہوموسیکشوالٹی. ہومو سیکشوالٹی. یعنی وہ ماحول بہت خراب ماحول تھا باہر، لیکن گھر کا ماحول کیسا تھا ان کا؟ وہ تو نبی کی بیوی تھی، نبی کے گھر میں تھی، تو گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، بہت دیندار ہے. لیکن باہر انفلوئنس ہو گیا ان کے اوپر گھر کے باہر کے ماحول کا. تو یہ وسوسہ، یہ آزمائش، یہ شیطان کا شر، اس میں وہ کیا ہو گئی؟ بہک گئی. اور کس کے خلاف ہو گئی؟ اس شوہر کے خلاف جو اللہ کے چنے ہوئے نیک بندے، اللہ کے نبی. اللہ اکبر. تو کتنی دیر لگتی ہے شیطان کے جھانسے میں آنے کو، اور ماحول کے رنگ میں رنگ جانے کو کتنی دیر لگتی، اور کتنی دیر لگتی ہے کہ جنت کا راستے سے ہٹ کر جہنمی بن جانے کو. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مثالوں سے ہمیں الرٹ کر رہے ہیں، ہمیں ہدایت دے رہے، ہمیں گائیڈ کر رہے کہ آج ہمارا بھی ماحول بہت خراب ہے، اور کتنی دیر لگے گی ہمیں بھی اس ماحول میں جمے رہنے کو دین پر، اور کتنی دیر لگے گی اس ماحول میں بھٹک جانے کے لیے، گمراہ ہونے کے لیے، بہک جانے کے لیے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اور آخری مثال نوح علیہ السلام کی بیوی کی، کہ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر رہے، اور ان کی قوم میں سے چند گنے چنے ہیں جو ایمان لائے 950 سال میں. باقی لوگ مذاق اڑاتے، باقی لوگ دھمکیاں دیتے.
اور نوح علیہ السلام دن رات تبلیغ کر رہے ہیں، تو کیا اپنی بیوی کو نہیں بتایا ہوگا؟ اپنی بیوی کو نہیں سمجھایا ہوگا؟ کتنا سمجھایا ہوگا، لیکن کیا وہ بیوی ایمان لائی؟ یہ کتنی ہلا دینے والی بات ہے کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن بیوی کو توفیق نہیں ہوئی، اس کو ہدایت نہ ملی، نہ دے سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت دینا تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے چاچا ابو طالب ایمان نہ لا سکے، بٹ چاچی لے آئی تھی، چاچا کے بچے ایمان لے آئے، چاچی ایمان لے آئی، لیکن چاچا ابو طالب جو سپورٹ تو کرتا ہے، اتنا مددگار، راک سالڈ سپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ ہمارے لیے کتنے زبردست لیسنز ہیں کہ ہم بس اللہ کی رسی کو تھامے رکھے اور ہماری زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئے، کسی بھی حال ہم قرآن کی اس رسی کو نہ چھوڑے۔ یہ ہمیں اسی طرح ہم پڑھتے رہے، سنتے رہے، پڑھاتے رہے، سکھاتے رہے، اور اپنی صراط مستقیم پر ہم جمے رہیں، ساتھ ساتھ میں اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ کبھی ہم پھسلیں گے، کبھی گریں گے، کبھی بھٹکیں گے، لیکن پھر اس صورت میں توبتاً نصوحا کا ذکر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ماں عائشہ، ماں حفصہ رضی اللہ عنہا، ان لوگوں سے بھی ہو گئی چھوٹی موٹی غلطیاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فوراً اللہ کے پاس رجوع کرو اور کیا کر لو؟ توبتاً نصوحا۔ میں نے پرومس کیا تھا کہ ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، تو یہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا ہے توبتاً نصوحا۔ اس کا میننگ ہے سچی پکی خالص توبہ۔ اس کے بارے میں کیا لکھے تھے ہم نے؟ یہ ایسی توبہ ہے جس سے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائے، میل کچیل دھل جائے، برائیوں کی عادت چھوٹ جائے۔ اسے آپ لوگ سرکل کر لیجیے۔ توبتاً نصوحا کا مطلب ہے اس بری عادت کو چھوڑنا، چاہے وہ جھوٹ بولنے کی عادت ہو، غیبت کرنے کی عادت ہو، یا فحش کام کی، یا بہت زیادہ غلط چیزیں دیکھنے کی، غلط چیزیں سننے کی، غلط چیزیں بولنے کی۔ کسی کو چوری کی عادت ہے، کسی کو زنا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو کیا کرنا ہے؟ صرف استغفار اور توبہ سے کام نہیں چلے گا، اس بری عادت کو چھوڑنا ہوگا کانشیسلی، اور یہ بہت محنت کا کام ہے۔ عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خالص توبہ یہ ہے کہ انسان گناہ کی معافی چاہے اور پھر اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے۔ پھر اس گناہ کو اس وقت چھوڑ دو جو ہو چکا ہے، اس پر شرمندہ رہو، اس پر شرمندہ رہو، اور پکا پختہ ارادہ کر لو اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا۔ چھوٹی سی حدیث ہے، لکھ لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرمندہ ہونا بھی توبہ ہے، شرمندہ ہونا بھی توبہ ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف کر دے اور ہم سب کو ہمارے گناہوں اور بری عادتوں کو چھوڑنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.